أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ آیات مذکورہ میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، اور سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے۔ ایک زمانے میں دنیا میں عموماً اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط اور اشتباہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے لوگوں کو باخبر کر دے تاکہ یہ اشتباہ جاتا رہے، اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکے۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل اور اطاعت ممکن ہو۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں امتیاز اور فصل کرنا مقصود تھا۔ ایک حیثیت سے گویا انبیاء علیہ السلام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث ہونا جو ہے اس کام کے لیے مناسب تھا۔ دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل اور حکایت عادتاً ہو نہیں سکتی تھی، اگرچہ نقل کفر نہ باشد کہ عقلی اور نقلی مسلمہ قاعدے کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام مظہر ہدایت ہوتے تھے، اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہیں سمجھا گیا، لہذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا۔ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول فروع ظاہر کر کے لوگوں کو
اس کے عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو اس پر مطلع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہے، ان سے احتیاط رکھنا۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول فروع سے مطلع کر دیجئے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط اور تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت اور اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچیں، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ اور دیکھو ہم تم کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر کہ سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے، تو غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان کر لیتا اس کے روبرو وہ جادو کے سب اصول فروع بیان کر دیتے تھے کہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی شکنی کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے کافر فاجر بنے وہ جانے، چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہیں اور اس جادو کو مخلوق کی اظہار ثانی کا ذریعہ بنا لیا، جو فسق تو یقیناً ہے ہی اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہے، تو اسی طرح سے فاجر اور کافر بن گئے۔ تو ان لوگوں نے جادو کو استعمال کیا تاکہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دیں، لوگوں کو ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اور پھر اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ بہرحال فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، فرمایا یہودی ایسے بے عقل ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کا اتباع تو نہ کیا، ایسی چیز کا اتباع اختیار کر لیا، یعنی سحر اور جادو کا، جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی یہ کام جادو کا جو کفر ہے سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، جیسے کہ یہود سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی جادو کے زور پر قائم تھی۔ فرمایا یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں۔ اب سحر کیسے کہتے ہیں؟ سحر لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص خاص کلمات کا اثر، یا غیر مخصوص چیزوں کا ہو جیسے جنات شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر، یا مخصوصات کا ہو مگر وہ مخصوصات مخفی ہو جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہو، یا نجوم اور سیارات کا اثر۔ اس لیے جادو کی بہت سی اقسام ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسمرزم کا ہو، یا کچھ الفاظ اور کلمات کا ہو۔
کیونکہ یہ بات بھی عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ مشاہدے سے بھی، اور قدیم جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف اور کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے، لکھنے وغیرہ سے خاص خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اصطلاح قرآن سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جن میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر شرک کے کلمات ہو، شیاطین کی مدح ہو، یا کواکب نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، جنات اور یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقوی، طہارت، پاکیزگی، بدبو، نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اس لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہو۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہے تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی ٹوٹکے، ہاتھ کی چالاکی کے کام یا مسمرزم وغیرہ، ان کو مجازاً سحر کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی، تخیل ہے، خیالات جس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہے، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ کی چالاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ یہ قوت خیالیہ مسمرزم وغیرہ کے ذریعہ کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سام دوڑ رہے ہیں۔ تو اس میں یخیلوں کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سام بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سام سمجھنے لگے۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، تو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر شیاطین اترتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعہ ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ اور امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے۔
مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی۔ مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے۔ اور فلاسفہ کا جو یہ قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں، کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے۔ اور قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہو، خیالات پر اثر انداز ہو سکے۔ بعض رات نے سحر کے ذریعہ انقلاب حقیقت کے جواز پر کعب احبار رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطأ امام مالک میں نقل ہے۔ یعنی اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے۔ دوسرے کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ اور جب کعب احبار رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتلائیں: اعوذ بوجہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، اخرجہ فی مؤطا۔ تو خلاصے کہ سحر کی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہے۔ اب سحر اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کے کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو خارق عادت کہا جاتا ہے۔ تو بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرے اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور اور خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہو تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے بلکہ جس سے سلامتی ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، اور یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے خود قرآن کریم کی تصریح سے بھی ثابت ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکریوں کی مٹی جو آپ نے پھینکی بدر میں، فرمایا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو مراد ہے کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچانا، اس میں آپ کے عمل کی کوئی دخل نہیں، یہ خالص حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ آپ نے ایک مٹھی خاک اور سنگریزوں کی کفار کے لشکر پر پھینکی جو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔
تو معجزہ اور سحر کی حقیقت کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسباب طبعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کر دیے ہیں۔ اولی کی معجزات یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، اخلاق، اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک، اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے کی عادت اللہ بھی یہ جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے تو اس کا جادو نہیں چلتا، ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے۔ اب کیا کہ جادو انبیاء علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور وجہ وہی ہے جو اوپر بتلائی گئی کہ سحر در حقیقت اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا، شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں، اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس پر جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا تو اثر تھا۔ اب یہ کہ سحر کے احکام کیا ہے، احکام شرعیہ تو پہلے بیان ہو گیا۔ قرآن حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر، شرک، فسق، فجور اختیار کر کے جنات، شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بھی یہی تھا، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا گیا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں، بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال، اعمال اختیار کیے گئے ہوں، اور ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے عداوت، مخالفت کرنے کے احکام قرآن حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوست ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر، شرک میں مبتلا ہو جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، یا کم از کم فسق، فجور میں مبتلا ہو، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندہ اور نجس رہے، یہ مزید گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ تو غرض اصطلاح قرآن اور سنت میں جس کو سحر کیا گیا وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر اور شرک اختیار کیے ہیں تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر، شرک، اقوال، افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہیں رہا۔ اور قرآن کی آیات مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے مدد، استمداد، یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا، یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، یہ تو سحر بالاجماع کفر ہے، اور جس میں افعال کفر نہ ہو مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔
البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے، جیسے شامی عالمگیری میں۔ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہے اور حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہو، معنی معلوم نہ ہو اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ قرآن سنت کے اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو، وہ بھی حرام ہے، جیسا کہ فتاوی قاضی خان اور شامی میں ہے۔ تو یہاں پر سحر کی حقیقت، سحر کے احکام بیان ہوئے، اور یہ کہ یہود نے سحر کو اختیار کیا اور اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تابع ہوئے، پیچھے ہو لیے، ماں اس علم کے، تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ کفر کیا شیاطین نے، خبیث جنات نے کفر کی باتیں یعنی سحر کیا کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے جنات شیاطین۔ تو فرمایا کہ سحر کا کام یہ شیاطین وغیرہ نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور معجزہ میں امتیاز ہو، فرق ہو، وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو فرمایا وما انزل علی الملکین، اور یہود پیچھے ہو لیے اس علم کے، انزل جو اترا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن فرشتوں کے نام ہاروت ماروت ہے، جس کی تفصیل بیان ہوئی۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو بھی، حتی یقولا، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے ہے، فلا تکفر، سو تم کفر مت کرنا، کفر میں مبتلا نہ ہونا، کہ لوگوں کو ضرر کے لیے استعمال کرنے لگے، لوگوں سے عہد و معاہدہ لیا کرتے تھے، اس پر وعدے لیا کرتے تھے کہ دیس کو غلط استعمال نہیں کرنا، تو پھر فرشتے ان کو پھر سکھا دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ جادو، ما یفرقون بہ، جس سے جدائی ڈالتے ہیں، بین المرء وزوج، مرد اور اس کی عورت میں، اس کام کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ تو فرمایا کہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ بر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیز سیکھ لیتے تھے جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رسا ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو نقصان کرے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور فائدہ نہ کرے۔ تو ان لوگوں نے ایسی چیز کو سیکھا، یعنی سحر کو، جو ان کے لیے بھی نافع نہیں ہے۔ تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے، ضرر رساں، بوجہ گناہ کے وہ سحر ان کے لیے ضرر رساں ہیں، ان کو کوئی اس سے فائدہ نہ ہوا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور خوب جان چکے ہیں کہ لمن اشتراہ، کہ جس نے اختیار کیا جادو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو فرمایا
کہ ایسے شخص کے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ ایسے یہودی یہ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے تو اس کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بری چیز ہے وہ، یعنی جادو اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان لوگوں کو اتنی ہی عقل ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ بجائے اس کفر اور بدعملی کے جادو کے ایمان لے آتے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں کا معاوضہ یعنی وہ بہتر پاتے، اس کفر اور بدعملی سے زیادہ بہتر، 1000 درجے بہتر پاتے۔ لمثوبۃ من عند اللہ، تو ضرور بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش ان کو عقل ہوتی، ان کو سمجھ ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔